حضرات السلام علیکم۔ حجاج ابن بدر التمیمی جناب حجاج بصرہ کے رہنے والے تھے۔ آپ قبیلہ سعد کی ایک فرد تھے۔ آپ مسعود بن عمر کا خط لے کر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور پھر آپ واپس نہیں گئے اور یوم عاشورہ حملہ اولیٰ میں اپنے کو فرزند رسول پر قربان کر دیا۔ عبداللہ ابن بشر خثامی آپ نہایت مشہور بہادر تھے اور عظیم شخصیت کے مالک تھے۔ آپ کے اور آپ کے والد کے تذکرے اکثر تاریخی جنگوں میں ملتے ہیں۔ آپ پہلے ابن سعد کے لشکر میں تھے اور اسی کے ساتھ کوفہ سے کربلا آئے تھے۔ 9 محرم سے پہلے آپ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آ گئے اور 10 محرم کی صبح جنگ مغلوبہ میں شہید ہو گئے۔ بعض کتابوں میں آپ کا نام زہیر ابن بشر بھی ملتا ہے۔ عمار ابن حسان طائی آپ عرب کے شجاعوں میں بہت مشہور تھے اور آل محمد علیہ السلام کے خاص مطیع اور جانثار تھے۔ آپ کے والد حسان امیر المومنین علیہ السلام کے خاص صحاب میں شمار کی جاتے تھے۔ یہ جنگ جمل میں لڑے اور جنگ صفین میں لڑ کر شہید ہوئے تھے۔ عمار بن حسان مکہ معظمہ میں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کے ہمراہ ہوئے اور آپ کے ساتھ کربلا آئے اور صبح عاشورہ جنگ مغلوبہ میں آپ شہید ہوئے۔ عبداللہ ابن عمیر کلبی آپ پہلوان اور نہایت بہادر تھے۔ کوفہ کے محلہ حمدان میں آپ کا مکان تھا۔ مقام نخیلہ میں لشکر کو جمع ہوتے ہوئے جب آپ نے دیکھا تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ لشکر کیوں جمع ہو رہا ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ یہ حسین ابن علی سے لڑنے کے لیے یہ لشکر جمع ہو رہا ہے۔ یہ سن کر آپ گھبرائے اور جلدی سے اپنے گھر گئے اور اپنی زوجہ سے اس پورے واقعے کا آپ نے ذکر کیا اور کہنے لگے کہ عرصہ دراز سے مجھے تمنا تھی کہ کفار سے لڑ کر جنت حاصل کروں، تو آج موقع مل گیا ہے۔ ہمارے لیے یہی بہتر ہے کہ یہاں سے نکل چلیں اور امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر شہادت کا شرف حاصل کریں۔ بیوی نے تائید کی اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ تو جناب عبداللہ نے منظور کر لیا، لہٰذا دونوں رات کو چھپ کر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گئے اور صبح عاشور جنگ مغلوبہ میں زخمی ہو کر شہید ہوئے۔ ان کی شہادت کے بعد جب ان کی زوجہ ان تک گئی ہیں اور ان کے جو چہرے پر خاک اور خون لگا ہوا تھا اس کو صاف کر رہی تھی، تو رستم نام کا جو شمر ملعون کا غلام تھا اس نے ان کے سر پر ایک وار کر کے ان کی زوجہ کو بھی شہید کر دیا۔ مسلم ابن کثیر ازدی آپ کوفہ کے رہنے والے تھے اور آپ کا شمار تابعین میں ہوتا ہے۔ آپ اصحاب امیر المومنین علیہ السلام میں بھی شامل ہیں۔ آپ امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے تھے اور زخمی ہو کر لنگ کرنے لگے تھے، یعنی ایک پیر سے چلنے میں تھوڑی سی ان کو اس کے بعد سے تکلیف رہنے لگی تھی، اسی وجہ سے ان کو عارج بھی کہا جاتا ہے۔ آپ امام حسین علیہ السلام کے کربلا پہنچنے سے پہلے ان کے ہمراہ کسی مقام پر، یعنی مکے سے اور جو آگے کا سفر کیا ہے اس کے درمیان میں آپ کہیں پر امام سے ملے ہیں، جا کر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور پھر ساتھ ہی رہے اور یہاں تک کہ صبح عاشور آپ شہید ہو گئے۔ زہیر ابن سلیم ازدی آپ قبیلہ ازد کی ایک نمایاں فرد تھے۔ عمر ابن سعد کے ساتھ کربلا پہنچے۔ صبح نہم جب آپ نے یہ یقین کر لیا کہ صلح نہیں ہو پائے گی اور نہیں ہو سکتی، تو شب عاشور امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صبح عاشور جنگ مغلوبہ میں آپ شہید ہوئے۔ عبداللہ ابن یزید عبدی آپ اپنی قوم کے سردار اور دوستدار آل محمد تھے۔ منقذ عبدی کی بیٹی ماریہ کے گھر پر جو امام حسین علیہ السلام کی حمایت میں جو صلاح مشورہ ہوا کرتا تھا، اس میں یہ بھی شرکت کرتے تھے۔ آپ غیر معروف راستوں سے ہوتے ہوئے امام علیہ السلام کی خدمت میں مکہ معظمہ پہنچے اور آپ نے جہاں پر قیام کیا تھا اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام سے ملنے کا ارادہ کیا، ملنے کے لیے چلے۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام کو جب ان کے آنے کی خبر ہوئی، ان کا پتہ چلا، تو آپ خود ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ مکے سے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ
رہے اور صبح عاشورہ کربلا میں شہید ہوئے۔